پولنگ اسٹیشن چیک کریں اور اس بات کو انشور کریں کہ آپ نے 25 تاریخ کو صبح نماز پڑھنے کے بعد اپنے تمام جتنے بھی گھر کے ووٹ ہیں ان کو اس پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جانا ہے، اور اولین جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ نے پولنگ جو ہے اس میں پہنچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ قید بند کی صحبت ہے، یہ ہمیں ہمارے مشن سے روکیں گے؟ روک سکتے ہیں؟ ہو لیے گا؟ ارے تم تو آزما چکے نا، یہ تو تم کر چکے نا۔ تم نے ہتھکڑی بھی لگائی تھی، مگر جب ہتھکڑی لگائی سبحان اللہ ہتھکڑی کو چوما گیا ہے۔ تم نے ایف آئی آر کاٹ دی، سبحان اللہ ہوا گیا۔ اس ایف آئی آر کو کوڈنگ کر کے گھر میں رکھ کے وصیت کی گئی، اس ایف آئی آر کو میرے کمر میں رکھ دینا۔ تم کیا کرو گے؟ تم نے ہمارے 24 کارکنان کو، ناموس رسالت کے مجاہدین کو، تم نے اپنی طاقت کے نشے میں انگریزوں کے، یہود و نصارہ کے مغرب کے اشارے پر تم نے ہمارے 24 کارکنان کو، ناموس رسالت کے محافظین کو شہید کیا۔ ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ اب رک جائیں گے، شہادتیں دیکھیں گے، رک جائیں گے، مگر تاریخ کہا ہے رب کعبہ کی قسم، لبیک والا کافر، لبیک کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا متوالا، کسی ایک نے بھی پشت پہ گولی نہیں کھائی ہے، گولی چلی ہے تو بھاگے نہیں، گولی کی طرف گئے ہیں۔ اہل پاکستان میں دین حق کی غیرت باقی ہے، اور اس غیرت کا گلا گھونٹ دو عمران کے ذریعے، مسلم لیگ کے ذریعے اور اس کے پٹھوں کے ذریعے جو مقامی طور پر کرپشن کے انبار لگا کر گئے۔ ان دونوں جماعتوں کا کلچر انتہائی بددیانت اور مکروہ ہے، اور رشوت کو یہ بددیانتی تصور نہیں کرتے، یہ خیانت کو بالکل برا نہیں سمجھتے، یہ ووٹ کے مقدس کو پامال کرنے والے، یہ آپ کی امانتوں کے خیانت کرنے والے، کروڑوں نہیں اربوں روپے آپ کے کڑی میں آئے۔ یہ سب جناب مفتی صاحب جو بن رہی جس میں آپ سفر کر کے آئے، یہ 1.5 کروڑ روپے میں 1 میٹر اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور دنیا اہل کڑی آپ حق پرست ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایسے بددیانتوں کو اسمبلی کے اندر لا کر آپ نے بھیجنا ہے یا اسمبلی سے باہر ان گندے ہندو کو پھینکنا ہے۔ ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جعلی سند یافتہ ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ اور جعلی بے ایمانی اور بددیانتی پر مبنی بیان حرفی دینے والے، قرآن پاک کی قسمیں اٹھانے والے، ایسے انسانوں کو، ایسے افراد کو اللہ کیا کہتا ہے اپنی زبان میں قرآن پاک میں؟ جھوٹے کو جھوٹا جو ہے اس پر لعنت اللہ۔ اہل کڑی اور اہل میر پر آج تم پلاٹوں میں کھو گے، آج تم قبضوں میں کھو گے، آج تم ایک دوسرے کا جو ہے حق جو ہے یہ 21 سال سے تمہیں جو ہے یہ پچھلے جو سیاستدان وہ لڑاتے بڑھاتے ہیں، ایک کو ایک کا قبضہ دیتے ہیں، دوسرے کو دوسرے کا قبضہ دیتے ہیں۔ کیا تم اپنا حق نہیں پہچانتے؟ کیا تم دوسرے کا حق لے کر قبروں میں جاؤ گے؟ کیا تم اس زمین کے اوپر اترا کر چلنے والوں کے ساتھ ہو گے؟ کیا تم اس زمین کے اوپر ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے رہو گے جو پاؤنڈ کے ذریعے تمہارے زمین جو ہے وہ خرید رہے ہیں، جو کہتے ہیں بعد میں تمہیں دھکے دیتے ہیں جو تم نکل جاؤ میرے گھر سے کہ میں نے تو تم سے ووٹ پیسوں میں خریدا تھا؟ تو یہ جناب فقیر صاحب میں ایک دن سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک 31 سال سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ عدالتوں کے اندر میں نے
रियाज आलम साहब को आए, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है मैंने हक और सच कहने में। हमेशा जजों के सामने सच बोला है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा इंसानिया के सामने सच बोला है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया की कोई ताकत मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वाद झुका नहीं सकती है। मुझे इसके मुस्तफा में कोई ताकत दुनिया की जो है वो जुदा नहीं कर सकती है। मुझे इस बात का इदराक है, इस बात का शौक़ है, हम ग़ज़वा हिंद की ज़माने से गुजरे हैं, हम शामिल हो चुके हैं उस ऐद में जिसमें ग़ज़वा हिंद का जिक्र है और जिसमें उस हदीस का मायने और मफ़हूम है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही बाकी है। हम इंशाअल्लाह ताला इस सूद कश्मीर के खिलाफ डटे रहेंगे, जंग करेंगे, लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने यहाँ आकर वादा किया रियासत मदीना कायम करूँगा, तुमने पंचायती की इताअत कर दी, तुमने तेल महंगा किया, तुमने टैक्स बढ़ाए, तुमने नमक महंगा किया, तुमने माचिस की डब्बी जो है वो महंगी की, आए दिन पेट्रोल जो है वो महंगा करते हो सिर्फ इसलिए कि आवाम का जुम्मन निकालना है, वो तो तुमने निकाल दिया। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अमैयत दीन भी इनके अंदर से खारिज कर सकते हो, मुका सकते हो, खत्म कर सकते हो, ये नहीं होगी। ये बाबा रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जाने, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत करने वाले, ये किसी भी अड्डे के सामने इंशाअल्लाह ताला आखिर तक नहीं झुकेंगे।